لاہور سے کراچی تک کے سفر نے میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ وہ ایک ٹرین کا سفر تھا جس نے مجھے راتوں کو بھیانک خواب بن کر ڈرایا تھا، اور میں کئی سالوں تک خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا نام مرینا ہے۔ میں لاہور ڈیفینس کے ایک گھر میں رہتی تھی۔ میرے ماں باپ کی چونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان کا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، اور میں ان کے خواب کو تعبیر کرنا چاہتی تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی بہت زیادہ ٹف تھی، اس لیے میں کتابوں میں ہی سر دیے رہتی۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، رشتہ داروں کی طرف چھٹیاں منانے جانا، اس کا ٹائم مجھے بہت کم ملتا تھا۔ مگر کراچی میں میری کزن ماریا کی شادی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی گہرے دوست تھے، اس لیے اس نے مجھے شادی سے ایک ہفتہ پہلے آنے کی خاص تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور کہا کہ میں کون سا تمہارا دلہا ہوں جس کے بغیر تمہاری شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ ایسی ہی جذباتی تھی، اس لیے میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ٹف روٹین چھوڑ کر اس کی شادی میں جانا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو ایک ہفتہ پہلے ہی کراچی پہنچ چکے تھے۔ میرے چونکہ پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایگزامز کے بعد میں خود ہی چلی آؤں گی۔ شادی میں اب صرف 3 دن باقی تھے، اور میں ٹرین میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میری تو بہت زیادہ درگت بننے والی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد ناراض تھی۔ میں ٹرین کی اکانومی کلاس میں بیٹھی تھی۔ اکانومی کلاس میں بھی کافی زیادہ رش تھا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو مسافر ٹرین سے نیچے اترے۔ کچھ لوگوں کی منزل آ چکی تھی اور کچھ لوگ ویسے ہی تھوڑی دیر سستانے کے لیے نیچے اتر چکے تھے۔ اب میں ٹرین میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا باہر جا کر فریش ہو جاتی ہوں، کچھ کھا پی لیتی ہوں، کیونکہ 15 منٹ کے بعد پھر ٹرین نے روانہ ہونا تھا۔ میں ٹرین سے نیچے اتری۔ سامنے گول گپوں کی ریڑھی دیکھ کر میرے منہ میں ڈھیر سارا پانی آ گیا۔ گول گپے کھانا میری بہت بڑی کمزوری تھی، اس لیے میں جلدی سے ٹرین سے اتری، ایک پلیٹ گول گپے آرڈر کر کے انتظار کرنے لگی۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی تھی کہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے۔ بالآخر میں نے خوب جی بھر کر گول گپے نوش فرمائے، تو پھر جلدی سے ٹرین کی طرف بھاگی اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا سوٹ بوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ذرا سا چونکی، کیونکہ ٹرین سے اترنے سے پہلے یہاں پر ایک خاتون اور اس کے بچے بیٹھے تھے۔ شاید وہ اس اسٹیشن پر اتر گئے ہوں گے اور یہ نیا مسافر بیٹھ گیا ہوگا۔ اس نے کافی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں ذرا سی محتاط ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اجنبیوں سے زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، اور اس طرح کے نوجوان لڑکے تو بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ۔ اس لیے میں اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھ کر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد باہر دیکھنے لگی۔ میری یہ عادت تھی کہ میں چند لمحوں میں ہی اپنے سامنے موجود شخصیت کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیتی تھی۔ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یہ میری شروع سے ہی عادت تھی، اور میں اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس لیے سامنے موجود شخص جو کہ کافی پڑھا لکھا تھا اور ڈیسنٹ معلوم ہوتا تھا اور کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بے حد قیمتی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اس کی بائیں کلائی پر بہت مہنگی برانڈڈ رسٹ واچ تھی، اور بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایک رنگ بھی پہن رکھی تھی جسے وہ بار بار گھما رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر وہ رنگ، میں اسے پہچانتی تھی، وہ ویڈنگ رنگ تھی۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں نے پھر اپنا چہرہ موڑ لیا اور باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی۔ ایک بات جو میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بے پناہ تشویش اور پریشان لگتا تھا۔ بار بار اپنا رومال جیب میں سے نکال کر اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ حالانکہ ٹرین میں اتنی بھی گرمی نہیں تھی۔ باہر سے آنے والی ہوا کے جھکڑ سے میرے بال اڑ رہے تھے، جن کو میں بار بار چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ کنکھیوں سے سامنے بیٹھے موصوف کو بھی دیکھ لیتی تھی، جو نہ جانے اس قدر بے چین کیوں تھا۔ خیر، مجھے کیا لگے۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین پھر ذرا سی دیر کو رکی۔ میں اب باہر نہیں گئی تھی، بلکہ ٹرین میں ہی بیٹھی رہی، اپنے موبائل پر اپنی کزن کو اپڈیٹ کر رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی کہ بس پہنچنے ہی والی ہوں۔ اچانک ٹرین میں آئس کریم بیچنے والا آ گیا۔
مجھے اس قدر شدید گرمی میں آئس کریم کی بے پناہ طلب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پرس کھنگالا تو اس میں 1000 کے نوٹ تھے۔ ایک نوٹ اس آئس کریم والے کو پکڑایا تو اس نے مایوسی سے کہا کہ میڈم میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے بے پناہ مایوسی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا میں نے کہا ٹھہرو ذرا بھائی، اور اپنے سامنے بیٹھے اس مرد کے آگے ہتھیلی پھیلا دی۔ کہا کہ مسٹر میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، کیا آپ مجھے ادھار دے سکتے ہیں؟ میں اگلے اسٹیشن پر کھلے کروا کر آپ کو پکڑا دوں گی۔ میں نے اپنی مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھا تو اس نے ناگواری سے پہلے تو مجھے گھورا کہ یہ کون سا طریقہ ہے اجنبی سے پیسے مانگنے کا، مگر مجھے اس وقت آئس کریم کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی انا پر پیر رکھ دیے۔ اس نے عجلت میں اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور بغیر گنے اس آئس کریم والے کو تھما دیے اور کہنے لگا چھٹے نہیں ہیں میرے پاس، مگر تم رکھ سکتے ہو۔ واہ، کمال کی سخاوت تھی۔ مجھے ذرا سی شرمندگی تو ہوئی کہ خامخواہ پیسے مانگ لیے، اس سے تو اچھا تھا میں صبر کر لیتی، مگر اب غلطی تو ہو چکی تھی، سو کیا پچھتانا۔ میں مزے سے آئس کریم کھانے لگی۔ میں نے آئس کریم کھانے کے بعد پرس میں سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ میرے پاس بھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو جلدی میں اس کی نظر میں اپنا غلط امپریشن بنا بیٹھی۔ وہ پیسے پکڑنے کے بجائے ناگواری سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہا کہ میں لڑکیوں سے پیسے نہیں لیتا، یہ میری شان کے خلاف ہے، اور میں تو اس کی بات پر تلملا کر رہ گئی۔ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے ادھار مانگے تھے پیسے، فری میں بھی کسی کا احسان نہیں لیتی، یہ میری انا کے خلاف ہے۔ میں نے دو بدو جواب دیا، مگر اس کا چہرہ ویسے ہی بے تاثر اور برف جیسا رہا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، پھر اگلے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر کر کھلے کروا کر 500 مجھے دے دینا۔ میں نے خوشی خوشی 1000 کا نوٹ بیگ میں اڑس لیا، سوچا کہ اگلا اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے، میں اس کا احسان لوٹا دوں گی۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے احسان کا بدلہ مجھ سے یوں چکائے گا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکوں گی۔ وہ میری نارمل اور خوشیوں بھری زندگی ایک دم سے ویران ہو جائے گی، کیونکہ اگلے اسٹیشن پر جب ٹرین ایک بار پھر سے رکی، ہماری بوگی والے کچھ مسافر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے اور کچھ یوں ہی باہر نکل گئے، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی جسے چھپانے کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ باہر جاؤ اور میرا قرض چکا دو۔ میں جو پہلے ہی اٹھنے والی تھی اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور باہر نکل گئی، مگر جب میں واپس آئی تو ٹرین میں داخل ہوئی تو اس کی سیٹ بالکل خالی پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، پھر سوچا شاید وہ بھی کہیں اتر گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر جب ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور وہ نہ آیا تو میں ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ جلدی سے ٹرین کے دروازے پہ کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر اب ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ میں مایوسی سے واپس سیٹ کی جانب پلٹی، وہاں بیٹھ گئی۔ شاید اس کی منزل آ گئی ہوگی، وہ اتر چکا ہوگا، پھر اس نے مجھے کیوں کہا کہ نیچے جاؤ؟ یہ سوال میرے ذہن میں مجھے پریشان کرنے لگا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کی سیٹ کے نیچے گئی تو وہاں اس کا اٹیچی کیس پڑا تھا۔ اب تو مجھ پر تشویش سی لاحق ہو گئی تھی، وہ اپنا سامان کیسے بھول سکتا ہے بھلا؟ عجیب سر پھرا آدمی تھا، اتنا قیمتی سامان رکھ کر بھاگ گیا، نہ جانے اس میں کیا کیا ہوگا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس اٹیچی کیس میں سے ایک سرخ گاڑھا محلول نکلنے لگا جو ٹرین کے فرش پر گر رہا تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہوئی کہ شاید اٹیچی میں اس نے شربت کی بوتل رکھی ہوگی جس کا ڈھکن کھل گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ محلول رینگتا ہوا میری سیٹ تک آ کر مجھے بھی خراب کرتا، میں ایک دم جھنجھلا کر اٹھی اور اس کی سیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نیچے جھکی اور بے اختیار ہی میری انگلیوں نے اسے چھوا اور میں اسے اپنے ناک کے قریب لے گئی تو میرا اگلا سانس رک گیا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ سرخ رنگ کا محلول شربت تو ہرگز نہیں تھا، وہ تو
میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی اور تھر تھر کانپے جا رہی تھی، کیونکہ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی پولیس اسٹیشن آئی تھی، اور وہ بھی اکیلی۔ میرا آج تک ایسی کسی صورتحال سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ میں نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ ایک معصوم لڑکی پر خواہ مخواہ ہی کسی جرم کا الزام لگ جاتا ہے، پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے، پھر اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر کے اس کے ساتھ تشدد بھی کرتی ہے۔ میں آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کال کر لیتی کہ میں کسی مشکل میں پھنس گئی ہوں، کیونکہ میرا موبائل فون لیڈی کانسٹیبل نے لے لیا تھا اور میرا سارا سامان ضبط کر لیا تھا۔ اس ٹرین میں میں پہلی بار اکیلی سفر پر نکلی تھی، اور وہ بھی اپنی کزن کی شادی پر جانے کے لیے۔ مجھے بے پناہ ایکسائٹمنٹ تھی، اور اب تو میں اپنی منزل کے قریب ترین تھی۔ مگر برا ہو میری قسمت کا اور بیڑا غرق ہو اس شخص کا جس نے میرے ساتھ نہ جانے کس جرم کا بدلہ لیا تھا۔ میں نے اس سے آئس کریم کے پیسے کیا مانگ لیے، اس نے تو مجھے مجرم ہی بنا کے رکھ دیا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھا انسپکٹر فواد مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ مجھ جیسی کمزور دل لڑکی کا اتنا بڑا کارنامہ کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں تو اپنی کزن کی شادی پر جانے لگی تھی، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ مگر اس نے کہا کہ نہ بی بی، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی، اصل مجرم کا پتہ نہیں چل جاتا، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کم از کم مجھے اپنے گھر والوں کو تو فون کرنے دیں، مجھے اپنا کوئی وکیل تو کرنے دیں۔ آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ میں اس شخص کو جانتی تک نہیں ہوں، میں نے تو اس سے بات بھی نہیں کی، نہ جانے کون تھا، کہاں چلا گیا، میں اس کا نام بھی نہیں جانتی۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں جسے میں زندگی میں پہلی بار ملی ہوں؟ اس نے کہا یا تو ہمیں اصل مجرم تک پہنچا دو، ورنہ ہم تمہیں ہی ہتکڑیاں لگا دیں گے۔ تم ایک عورت ہو، عورت ایک دن کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے تو اس کی ساری زندگی پر داغ لگ جاتا ہے۔ اس نے مجھے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں پہلے ہی کانپ رہی تھی، اوپر سے میرا سانس بھی اٹک رہا تھا۔ یا خدا، میں کس مصیبت میں پڑ گئی۔ مجھے تو اس شخص کے تیور پہلے سے ہی برے لگ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ کاش میں تبھی سمجھ جاتی کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے، اور میں فوراً سے پولیس کو اطلاع دے دیتی۔ مگر میں نے اس کو جانچ تو لیا تھا، پر اس کے کارنامے کے بارے میں بے خبر تھی جو اس کی سیٹ کے نیچے پڑا تھا۔ وہ اٹیچی کیس جس کے اندر وہ لال رنگ کا گہرا محلول باہر نکل رہا تھا، جو شربت تو ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت عورت کی کٹی ہوئی لاش تھی، جسے بے دردی سے عتاب کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نہ جانے اس عورت سے کس جرم کا بدلہ لیا گیا تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں بالکل بھی جابر اور ظالم نہیں لگتا تھا، کافی شریف خاندان سے لگتا تھا، مگر میں پہلی دفعہ انسانوں کو جانچنے کے معاملے میں غلط ثابت ہوئی تھی، اور پہلی ہی بار پھنس گئی تھی۔ اتنی بری طرح پھنسی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ میں اس کے بارے میں اگر ذرا سا بھی جانتی ہوتی تو میں فوراً سے پولیس کو ساری تفصیل بتا کر اپنی جان چھڑوا لیتی۔ میں تو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے حیوان کو خود پھانسی پر لٹکا دیکھنا چاہتی تھی، جس نے ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کی، اور پھر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں پچھلے 5 گھنٹے سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جس سے بھی اپنا مسئلہ بیان کرتی وہ یہی کہتا کہ یا تو ہمیں اس مجرم کا پتہ بتا دو یا پھر خود بھوک دو۔ میں نے اس نوجوان کا حلیہ اچھی طرح انہیں سمجھا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ سوٹ بوٹ سے کافی زیادہ ہائی پروفائل لگتا ہے، مگر یہ سب چیزیں غیر ضروری تھیں، کیونکہ یہ ساری تفصیل بیکار تھی ان کی نظر میں، اور اس طرح سے وہ اس تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں 5 گھنٹے تک ضبط کے مارے بیٹھی ہوئی تھی اور کانپے جا رہی تھی، مگر جب کسی نے بھی میری بات نہ سنی تو میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ عورت کے آنسو ایک ایسا ہتھیار ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے پتھر دل کو موم کر دیتے ہیں۔ مگر میں بھول گئی تھی
کہ میرے سامنے کوئی کھڑوس قسم کا میرا محبوب نہیں بیٹھا جو میرے آنسوؤں سے رام ہو جائے گا، بلکہ پولیس والا بیٹھا تھا، اور اس کا تو ایسی عورتوں سے روز روز پالا پڑتا ہوگا۔ یہاں پر عورت کے آنسوؤں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ دوپہر سے شام ڈھل چکی تھی، مگر میرا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ کیسے لوگ تھے جو مجھے میرے گھر والوں سے بات تک نہیں کرنے دے رہے تھے؟ نہ جانے میرے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کے مطابق تو ابھی تک مجھے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ تو مجھے اسٹیشن پر ریسیو کرنے چلے گئے ہوں گے۔ یا خدا، وہ کتنے پریشان ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک۔ میرے ذہن میں ہر طرح کی سوچیں گڈ موڈ کر رہی تھیں، اور میں بے پناہ پریشان تھی کہ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کی انگوٹھی جو اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں قید تھی، وہ بہت ہی مشہور جیولر کی انگوٹھی تھی۔ میں انگوٹھیوں کو پہچانتی تھی کیونکہ میں خود اس جیولر کے پاس اپنی جیولری کے لیے جاتی رہتی تھی۔ وہ لاہور کا سب سے فیمس جیولر تھا۔ ایک دم سے میں ایکسائٹمنٹ کے مارے اٹھ گئی۔ میں نے کہا، ایک طریقہ ہے مجرم کو پکڑنے کا۔ پولیس انسپکٹر ایک دم چونک کر میری جانب متوجہ ہوا۔ کہا کہ بی بی کب سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی نشانی بتاؤ جس سے ہم اسے پکڑ سکیں۔ 5 گھنٹے ہو گئے اور اب تمہارے ذہن میں خیال آیا؟ چلو بتاؤ فوراً، جلدی کرو۔ میں نے کہا، میں نے اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ کس جیولر سے اس نے بنوائی تھی۔ میں آپ کو اس جیولر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ وہ میرا بہت جاننے والا ہے۔ وہ ہمیں تمام CCTV فوٹیج بھی دکھا دے گا اور آپ خود اس کا چہرہ کیمرے میں دیکھ لیجئے گا۔ مگر اس کے لیے ہمارا لاہور جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ لاہور کا ہی ایک مشہور جیولر ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ انگوٹھی کسی اور جیولر سے نہیں بنتی؟ ارے ہزاروں ڈیزائن، ہزاروں طرح کی انگوٹھیاں مختلف جیولرز کے پاس پڑی ہوتی ہیں۔ یہ تو کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوا۔ اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، مگر میں پوری یقین تھی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے وہ انگوٹھی اسی جیولر کی تھی، کیونکہ اپنی کزن کی شادی سے 2 دن پہلے میں اس کے لیے ایک خوبصورت سا نیکلس خریدنے گئی تھی اسی جیولر کے پاس، اور میں نے اسی طرح کی انگوٹھی وہاں پر دیکھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ یہ انگوٹھی کس نے بنوائی ہے۔ تو جیولر نے کہا تھا کہ یہ کسٹمر نے آرڈر کیا تھا اور وہ آج یا کل اسے ریسیو کرنے آئے گا۔ اگر آپ کو اس طرح کی بنوانی ہے تو ہم آپ کو بنا کر دے دیں گے، کیونکہ اس طرح کی انگوٹھی صرف ہمارے پاس ہی بنتی ہے۔ جب میں نے یہ بات پولیس انسپکٹر سے کہی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا، مگر مجھے یقین کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا جس سے مجرم کو پکڑا جا سکے۔ وہ عورت جس کو بے دردی سے مارا گیا تھا وہ ایک رات کی دلہن تھی، اور اس کی انگلی میں بھی ویسی ہی ایک انگوٹھی تھی، کیونکہ وہ ایک کپل رنگ تھی جو شاید اس نے اپنی شادی کے لیے آرڈر کی ہوگی۔ وہ شخص کتنا سفاک اور ظالم تھا جس نے شادی کی رات اپنی دلہن کو بے دردی سے مار دیا، جیسے پرانے ماہ و سال کا کوئی حساب چکایا ہو اس سے۔ اب ہمیں دوبارہ سے لاہور جانا تھا۔ اس بار میں ٹرین کے بجائے پولیس کی گاڑی میں گئی تھی۔ میرا دل زور سے کانپ رہا تھا کہ اگر اس انگوٹھی سے بھی اس کا سراغ نہ ملا تو میں تو بری پھنسوں گی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے بار بار گھر والوں کی پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کتنا پریشان ہوں گے میری وجہ سے۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کی منت کی کہ مجھے ایک بار گھر میں اطلاع دینے دے، اور اسے جیسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا، کہا کہ میرے سامنے بات کرو۔ میں نے جلدی جلدی کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کال اٹینڈ کی۔ کہا کہ مرینا بیٹا تم کہاں رہ گئی؟ میں کب سے اسٹیشن پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر اس ٹرین میں تو تم ہو ہی نہیں، حالانکہ تم نے مجھے اطلاع کی تھی کہ میں ٹرین پر چڑھ چکی ہوں۔ میں نے بابا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں اتنے گھنٹے تک ہراساں کرنے کی؟ میں ان کی اچھی طرح سے خبر لوں گا اور اوپر تک ان کی شکایت کروں گا۔ بابا بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میں نے کہا کہ فی الحال تو میں لاہور کے لیے جا رہی ہوں، آپ شرجیل بھائی کو کال کر دیں، وہ اسی جیلر کے پاس آ جائیں۔ جب میں نے فون دیا تو وہ کانسٹیبل مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کون ہو تم اور کون شرجیل بھائی؟ میں نے کہا شرجیل میرے بابا کے کزن ہیں جو کہ SP ہیں، وہ اس کیس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔
اور آپ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ آپ نے ایک مظلوم لڑکی کو اتنے گھنٹے تک کیوں حراست میں رکھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور آپ نے اسے اپنے وکیل یا اپنے گھر والوں تک سے بات نہیں کرنے دی۔ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا روب دار بنا کر کہا تو وہ ایک دم سے جیسے سہم گئی۔ پہلے میں ان کے سامنے ایک کمزور اور بے بس سی لڑکی تھی، مگر اب ایک دم سے میرا بیک گراؤنڈ جان کر وہ روب میں آ چکے تھے اور میرا اعتماد بھی بحال ہو چکا تھا۔ بہرحال مجھے مجرم کو پکڑنے میں ان کی رہنمائی کرنی تھی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ مجرم ضرور پکڑا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا ملے۔ جب ہم جولر کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے دور سے ہی سلام کیا اور میں نے سر کے ہلانے سے ان کو جواب دیا، کیونکہ میں اکثر ہی یہاں پر آتی رہتی تھی۔ میں ان کی ریگولر کسٹمر تھی اور یہ اپنے ریگولر کسٹمر کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے۔ وہ اس لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور جیولری شاپ تھی، جس میں ڈائمنڈ سے لے کر زرکون تک سب دستیاب ہوتا تھا۔ مجھے جیولری کا جنون تھا، اس لیے جب بھی مجھے شاپنگ کا وقت ملتا میں سب سے پہلے اسی جیولر کے پاس آتی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر والے پورشن میں گئی تو عبداللہ بھائی دور سے ہی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عبداللہ بھائی اس جیولری شاپ کے آنر تھے۔ وہ پولیس والے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہاں پر سب لوگ مجھے کتنا احترام دیتے ہیں، اور اس لیے وہ بالکل شرمندہ سے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ عبداللہ بھائی پولیس کو میرے ساتھ دیکھ کر کچھ پریشان سے ہوئے، کہنے لگے مرینا بیٹا کیا بات ہے، آج تو آپ پوری فوج کو بھی ساتھ لے کر آئی ہیں۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، کہا کہ ان کو ایک مجرم کے بارے میں معلومات چاہیے جو 2-3 دن پہلے آپ کی شاپ پر آیا تھا، جس نے ویڈنگ رنگز خریدی تھیں۔ میں نے جب رنگز کی ساخت اور شناخت عبداللہ بھائی کو بتائی تو وہ ایک دم سے کہنے لگے کہ ارے ہاں، وہ لڑکا پرسوں رات کو اجلت میں آیا تھا اور یہاں سے اپنا آرڈر لے گیا تھا۔ جب میں نے پوری بات عبداللہ بھائی کو بتائی اور اس لڑکے کی شبیہ بتائی تو وہ کہنے لگے ارے وہی تو تھا۔ پولیس والے ایک دم سے چوکنے ہو گئے، کہا کہ کیا ہمیں اس کی فوٹیج مل سکتی ہے؟ اس مجرم کا پکڑے جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے۔ اس نے اپنی ہی بیوی کو مار کر اٹیچی کیس میں ڈال کر ٹرین کے اندر رکھ کر خود فرار ہو گیا اور اس بیچاری مظلوم لڑکی کو پھنسا گیا ہے۔ پولیس والوں نے ایک دم سے میرے لیے ہمدردی دکھائی، جس پر میں طنزیہ مسکرانے لگی کہ کیسے دوغلے لوگ ہیں، جب کسی طاقتور انسان سے ان کا پالا پڑتا ہے تو اس کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بھائی نے اس کی فوٹیجز دکھائیں، وہ وہی تھا۔ مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ میری باریک بینی آج میرے کتنے کام آ گئی، ورنہ تو اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جانا تھا۔ اتنے میں شرجیل انکل بھی آ گئے، میری طرف تشویش میں بڑھے، کہا کہ مرینا بیٹا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پولیس والے شرجیل انکل کے روب میں آ گئے۔ شرجیل انکل نے بھی ان کی خوب کلاس لی، کہا کہ ان کی شکایت اوپر تک کریں گے، اور کہا کہ یہ لڑکی اب تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں جائے گی، جو بھی کارروائی ہوگی تم لوگ خود کرو گے، اگر مزید ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں کر دوں گا۔ خدا خدا کر کے میری ان سے جان چھوٹی اور میں گھر آ گئی تاکہ فریش ہو کر کل دوبارہ کراچی کے لیے روانہ ہو سکوں۔ پہلے میری کزن کو مجھ پر بے انتہا غصہ تھا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ انسان کا پالا اکثر ہی ایسی ناگہانی مشکل سے پڑ جاتا ہے جس کا اسے دور دور تک اندیشہ نہیں ہوتا، اور یہ سفر تو مجھے ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ نہ جانے وہ بیچاری مظلوم لڑکی کون تھی جس کے خواب اس درندے نے شادی والی رات کو ہی نوچ ڈالے۔ میں اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکل کو بولا کہ اگر پولیس والوں کو مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، وہ مجرم اب جلد ہی پکڑا جائے گا کیونکہ وہ پولیس کی نظروں میں آ چکا ہے۔ اور یوں میں اگلے ہی دن کراچی پہنچ گئی۔ اپنی کزن سے معذرت کی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم آ گئی اتنا کافی ہے۔ ہم کزنز نے مل کر خوب ہلا گلا کیا کیونکہ اتنے عرصے بعد ملے تھے۔ اس دوران میں بار بار شرجیل انکل کو کال کر کے پوچھتی رہی۔ بالآخر تیسرے دن وہ مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اس نے واقعی اعتراف کر لیا تھا اپنے جرم کا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور جس لڑکی سے اس نے زبردستی شادی کی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مگر اس مجرم جس کا نام سیف تھا، اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس لڑکی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ شادی کی رات لڑکی کا عاشق اس سے ملنے آ گیا کیونکہ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔
اس لیے وہ بہت تیش میں سیف کا منہ توڑنے آیا تھا، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ سیف نے اس لڑکی زارا اور اس کے محبوب کو اپنی شادی کی رات ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یوں زارا اس کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ اس کا عاشق شاید بزدل نکلا، اس لیے فرار ہو گیا، مگر زارا کمزور لڑکی تھی، اس لیے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا گیا، کیونکہ سیف بے پناہ جنونی انسان تھا، اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے ظاہری حلیے سے دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک ظالم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں، کسی پر بھی جلدی بھروسہ نہ کریں۔